ہماری جو شریعت ہے 5 شعبوں پر مشتمل ہے۔ شریعت ہے عدل، گویا عدل کا دوسرا نام شریعت ہے اور شریعت کا دوسرا نام عدل ہے۔ تو تمام معاملات میں لین دین میں عدل اختیار کرنے کا حکم فرمایا۔ یہ بات پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اگر ہماری تجارت میں، ہمارے معاملات میں عدل آ جائے تو اس دھرتی پر ظلم ختم ہو جائے، بازاروں میں ظلم و زیادتی ختم ہو جائے، اور یہ جو سال ہا سال تک جھگڑے اور آپس میں قتل و غارت تک نوبت آتی رہتی ہے تو یہ ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے معاشرت میں بھی عدل کا حکم فرمایا۔ معاشرت کسے کہتے ہیں؟ ویسے عموماً اصطلاح میں معاشرت میل جول کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت کا حکم کرتے ہوئے فرمایا وعاشروہن بالمعروف، کہ ان عورتوں کے ساتھ میل جول میں اچھا رویہ اختیار کرو۔ اہل لغت علماء فرماتے ہیں کہ یہ جو معاشرت کا لفظ ہے یہ عشرہ سے ہے، اور عشرہ 10 کے ہندسے کو کہتے ہیں، اور 10 کا ہندسہ ہندسوں میں سب سے آخری اور مکمل ہندسہ ہے، اس کے بعد کوئی ہندسہ نہیں ہے۔ باقی سارے ہندسے انہی سے بنتے ہیں، 1 2 3 سے لے کر 10 تک یہ اصل ہندسے یہی ہیں، باقی جتنے ہندسے ہیں ان کو جوڑ کر بنتے ہیں۔ تو ہندسوں کی جو تکمیل ہے، عدد کی جو تکمیل ہے، اس کو عشرہ کہتے ہیں۔ تو معاشرہ کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندہ دوسرے بندے کے جو حقوق رکھتا ہے ان حقوق کو 100% پورے کمال کے ساتھ، جتنے تعداد میں اس کے حقوق لازم ہیں پورے کے پورے ان حقوق کی تعداد کو پورا کر کے ان کے ساتھ معاملہ کرے، اس کو کہتے ہیں معاشرت۔ اللہ تعالیٰ نے حقوق تو ساری مخلوق کے بیان کیے ہیں اور لازم کیے ہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی اہمیت دی ہے۔ خود انسان انس سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کو انسان کے لفظ سے پکارا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم هل اتی علی الانسان حین من الدہر۔ انسان انس سے ہے، یعنی آدمیوں کا آپس میں انس رکھنا یہ انسانیت ہے، اور انسانیت کا تقاضا یہ ہے، اور انسانیت کی بقا یہ ہے، اور انسانیت کے اندر استحکام یہ ہے کہ ہر انسان دوسرے انسان کے پورے حقوق ادا کرے، اسی کو معاشرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک نقطہ قرآن مجید میں بیان فرمایا یا ایھا الانسان یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد عورت سے پیدا کیا۔ جو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا ہونے والے ہوں وہ آپس میں بھائی ہوتے ہیں، ان کی آپس میں محبت اور انس ہوتا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، ہم نے جو آپ کے قبیلے بنائے ہیں، یہ قومیں بنائی ہیں، یہ جو خطے بنائے ہیں، یہ سارے کے سارے تعارف کے لیے ہیں۔ اگر کوئی آدمی سارے کے سارے عبداللہ نامی رہتے ہیں، جمع ہو گئے تو ایک سے پوچھتے ہیں بھئی آپ کا نام کیا ہے، وہ کہتا ہے عبداللہ، دوسرے سے پوچھتے ہیں وہ بھی کہتا ہے میرا نام عبداللہ ہے۔ اب پہچان کیسے ہو، کسی کو پکارنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تعارف کے لیے بنایا، بھائی یہ عبداللہ ہے، عبد الرحمن کا بیٹا ہے، وہ عبداللہ ہے، عبد الرحیم کا بیٹا ہے، وہ عبداللہ ہے، وہ عبد الکریم کا بیٹا ہے، باپ کے ساتھ تعارف۔ پھر اس کے بعد ہاں بھائی عبداللہ بن عبد الرحمن تو کافی سارے ہیں، آپ کون سے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں قوم کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔
بھئی اس قوم کے لوگ، عبداللہ بن عبد الرحمن اس قوم کے ساتھ وابستہ تو بہت سارے ہیں، وہ کہتا ہے میں قادر پورہ میں رہتا ہوں، قادر پورہ میں بھی اسلام کے بہت سارے ہیں، میں فلاں محلے میں رہتا ہوں۔ یہ سارا کچھ تعارف کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے۔ حقیقت میں انسان، فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہوگا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں ضابطہ بیان کر دیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ رکھتے ہو۔ پھر انسان کے دوسرے انسان کے ساتھ جو حقوق ہیں جن کو معاشرت کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم بھی بڑے عدل کے ساتھ فرمائی ہے۔ ہر رشتہ دار کا اس کے ساتھ جو تعلق ہے، اس کے ساتھ جو نسبت ہے، اس نسبت کے اعتبار سے اس کے حقوق اس کے ساتھ وابستہ کیے ہیں۔ آدمی کے اس کے والدین کے ساتھ جو تعلقات ہیں، والدین کے اولاد کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بھائی کے اپنے بھائی اور بہن کے ساتھ جو تعلقات ہیں، اسی طرح دوسرے جو رشتہ دار جیسے جیسے دور ہوتے چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تفصیل بیان فرمائی۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں کا، کیونکہ سب سے زیادہ قریبی نسبت ماں کی ہے، سب سے زیادہ ماں کے پاس رہا ہے، ماں کے پیٹ میں اس کو وجود بخشا گیا، ماں کے خون سے اس کا وجود بنا ہے، اور ماں کے غذا سے اس کا وجود بڑھا ہے، تو سب سے پہلا حق ماں کا، ثم پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا پھر بھی ماں کا، پھر کس کا؟ پھر ماں کا، پھر کس کا؟ پھر باپ کا، پھر کس کا؟ فرمایا پھر الاقرب فالاقرب، جو تیرے زیادہ قریبی رشتہ دار ہوگا اس کے حقوق پہلے ہوں گے، جو بعد کا رشتہ دار ہے اس کے حقوق بعد میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے ساتھ جو تعلقات ہیں اس کی بنیاد پر عدل کو یوں پھیلایا ہے۔ آپ صلی اللہ، ویسے تو تمام ادیان نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے معاشرت کے حقوق دیے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جس تفصیل کے ساتھ حقوق دیے ہیں، کوئی بندہ کسی بندے کے ساتھ کسی وقت بھی کسی قسم کا کوئی تعلق بناتا ہے، شریعت میں اس کا اس وقت جو حق ہے وہ بتایا ہوا ہے۔ کوئی ایسا پہلو نہیں ہے کہ کوئی انسان دوسرے انسان کے ساتھ رہتا ہو اور اس کے کسی پہلو کے حقوق نہ بتائے گئے ہوں۔ یہ خصوصیت اسلام کی ہے۔ یہ جو حاتم طئی مشہور ہے، حاتم طئی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے ہیں۔ ان کا بیٹا تھا عدی، وہ بھی اپنی قوم کا سردار اور سخی کا بیٹا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اس نے اعلان سنا تو یہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کر اس نے یہ کہا، بعد میں یہ کہا کہ میں آیا تھا پرکھنے کے لیے کہ یہ جو اپنے قریب لوگوں کو جوڑتے جا رہے ہیں یہ دنیا دار حکمران ہیں یا واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ تو میں آ کر بیٹھا مجلس میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ادا نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام اور گرویدہ بنا دیا۔ وہ کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی جو اپنے چلن کے انداز سے، بول اور گفتگو کے انداز سے دیوانی لگتی تھی، ذہنی کمزوری تھی۔ اس نے دور کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں اشارہ کیا کہ آپ میری بات سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس چھوڑ کر اس کے پاس چلے گئے اور وہ آپ کے کان میں کچھ کہتی رہی۔ ساری قوم کے سردار ہونے کے باوجود، سب دیوانوں کے اکٹھے ہونے کے باوجود اور سب کے منتظر ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کان اس کے منہ کے ساتھ لگائے رکھا اور کافی دیر تک وہ گفتگو کرتی رہی، اور ہمارا اندازہ یہ تھا کہ کوئی وہ بامعنی اور کوئی مفید گفتگو نہیں کر رہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک کان نہیں ہٹایا جب تک اس نے اپنا منہ نہیں ہٹایا۔ جب میں نے یہ بات دیکھی کہ مجھے یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی حکمران نہیں ہیں،
آپ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں، میں نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا۔ ایسی معاشرت کسی دین نے نہیں دی جو دین اسلام نے دی ہے۔ اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم پر اپنی طرف سے احکام فرض کیے ہیں عبادات میں سے 4، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ، اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی معاشرت کا انصاف برقرار رکھا ہے اور انصاف کا حکم دیا ہے۔ اب دیکھیں، طبقاتی فرق ہمارے معاشرے میں بڑا ہے، بھی یہ بڑے عہدے پر ہے، یہ چھوٹے عہدے پر ہے، یہ خوبصورت ہے، یہ بدصورت ہے، یہ ذہین ہے اور یہ کند ذہن ہے، یہ پڑھا لکھا ہے، یہ جاہل ہے، یہ مالدار ہے اور یہ غریب ہے۔ یہ جو طبقاتی فرق ہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو طبقاتی فرق رکھے ہیں اس میں بھی عدل و انصاف رکھا ہے، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ جس کی اللہ تعالیٰ نے آنکھیں لی ہیں اس کو حافظہ اعلیٰ درجے کا دیا ہے۔ جس کی ایک ٹانگ نہیں ہوگی دوسری ٹانگ میں اتنی قوت ہے کہ وہ دونوں ٹانگوں کا کام دیتی ہے۔ جس کا ہاتھ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے دوسرے ہاتھ میں یہ قوت رکھی ہے کہ وہ ایک ہاتھ 2 ہاتھوں کا کام کرتا ہے۔ معاشرے میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے اس طبقاتی فرق میں بھی ضرور حکمتیں اور عدل رکھا ہے، لیکن عبادات میں ہمیں معاشرت کے ذریعے سے جو سبق دیا ہے کہ یہاں نماز میں کوئی مالدار ہے، کوئی غریب ہے، کوئی ذہین ہے، کوئی کند ذہن ہے، کوئی عہدے دار ہے، کوئی اس کا غلام ہے، سارے کے سارے ایک صف میں کھڑے ہیں۔ جو پہلے آتا ہے الاول فالاول کے تحت اس کو پہلی صف میں جگہ ملتی ہے، جو بعد میں آتا ہے اس کو پچھلی صف میں جگہ ملتی ہے۔ یہاں کوئی طبقاتی فرق نہیں ہے کہ یہ پہلی صف فلاں کے لیے ہے، دوسری صف فلاں کے لیے ہے، طبقاتی فرق نہیں رکھا۔ اس میں معاشرت کے عدل کا سبق دیا ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، اب روزے میں دیکھ لیں، غریب اور امیر، مالدار اور فقیر، عہدیدار اور غلام اس کا ماتحت، سب ایک ہی وقت میں اپنا کھانا پینا بند کرتے ہیں اور ایک ہی وقت میں شروع کرتے ہیں۔ کسی کے لیے فرق نہیں ہے کہ یہ بڑے عہدے کا ہے اس کو کھانے کی اجازت ہے، غریب پہلے بند کر رہے ہیں، اور شام کو جو مالدار ہیں وہ پہلے سے، یہ جو عہدیدار ہیں وہ پہلے سے اپنا کھانا پینا، ایسا ہرگز نہیں۔ اور زکوٰۃ کے اندر جو عدل و انصاف اور حکمتیں بھری ہوئی ہیں، یہ تو اظہر من الشمس ہے، سورج سے بھی زیادہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دے کر اپنی نعمت سے نوازا، اور کسی کے پاس مال نہیں ہے صلاحیتیں دے کر اس کو عظمت سے نوازا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مالداروں کو حکم فرمایا کہ ان غریبوں کو اپنے برابر کرنے کے لیے اپنے مال کا حصہ ان میں تقسیم کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عبادات میں بھی معاشرت کے عدل کا سبق دیا ہے۔ ہم تفصیل سے اگر حقوق عرض کریں تو بڑا وقت لگے گا۔ ہمارا جو یہ اتباع سنت کورس ہے آج کل، یہی حقوق والدین کے، خامد بیوی کے، ہم ان پر غور کریں۔ اگر کوئی گھر، کوئی معاشرہ، کوئی 2 فرد بھی اگر آپس میں پورے کے پورے ایک دوسرے کے حقوق، معاشرتی حقوق ادا کریں، زندگی بھر ان کے درمیان کبھی بھی اختلاف نہیں ہو سکتا، کبھی بعد نہیں ہو سکتا، کبھی ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہو سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کو قوم کے سامنے پیش کیا، ان میں 4 خلفاء، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہر ایک کی زندگی کو دیکھ لیں، 100% عدل کے ساتھ بھری ہوئی ہے، اور انہوں نے قوم کو عدل دیا ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تنخواہ متعین کرتے ہیں ایک مزدور کی تنخواہ کے برابر، ہیں امیر المؤمنین، حاکم ہیں، اب مزدور کی تنخواہ کے برابر اپنی تنخواہ رکھتے ہیں، اور پھر وہ بھی آخری وقت میں وصیت کر جاتے ہیں جتنا میں نے بیت المال سے لیا ہے ان 2 سالوں میں، میری اس میراث سے پہلے اس کو ادا کیا جائے، اس کے بعد باقی ورثہ اس کے حقدار ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل تو بڑا مشہور ہے،
عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، آخری وقت میں جب بلوائیوں نے محاصرہ کر لیا اور 40 دن تک انہوں نے اندر پانی نہیں آنے دیا، خوراک کو نہیں آنے دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اگر حکم فرماتے تو ان کو ختم کر دیا جاتا، لیکن اپنی ذات کے لیے انہوں نے سرکاری فوج کو تعینات نہیں کیا، اپنی قربانی کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جس تھان سے اپنا کپڑا کٹواتے تھے اسی تھان سے اپنے غلام کا کپڑا کٹاتے تھے، جو لقمہ خود کھاتے تھے وہی لقمہ غلام کے منہ میں دیتے تھے۔ شریعت نے ایسا عدل دیا ہے معاشرے کے اندر، اگر یہ عدل آ جائے تو ہمارا کوئی محکمہ، کوئی طبقہ، کوئی گھر، کوئی زندگی کا حصہ ایسا نہیں ہوگا جس میں لوگ پریشان ہوں۔ اب دیکھیں عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، بہت کم عرصہ اس نے حکمرانی کی انہوں نے، لیکن خلفائے راشدین کے طرز پر کی۔ ایک آدمی دینار کی ایک تھیلی، اشرفیوں کی ایک تھیلی بھر کر سر پر رکھتا ہے اور 500 کلومیٹر کا پیدل سفر کر کے امیر المؤمنین کے پاس رات کے وقت کنڈا کھٹکھٹاتا ہے اور کہتا ہے کہ امیر المؤمنین یہ زکوٰۃ کا مال ہے، آپ وصول کریں۔ انہوں نے کہا میرے لیے لے آئے ہیں، درمیان میں کتنے شہر آپ کراس کر کے کہیں تقسیم کر دیتے۔ کہتے ہیں امیر المؤمنین میں نے اپنے گھر سے اعلان کرنا شروع کیا کہ کوئی زکوٰۃ کا مستحق ہو تو میرے پاس مال ہے، لیکن اتنے لمبے سفر میں کوئی بھی زکوٰۃ کا مستحق مجھے نہیں ملا۔ ڈاکہ تو دور کی بات ہے، وہاں تو زکوٰۃ کا اعلان کرنے کے باوجود بھی لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ یہ عدل کا اثر ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ٹائم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے مزید اس کو عرض کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہم سب کو معاشرت میں عدل و انصاف کی توفیق نصیب فرمائے۔